یہ کبھی نہیں ہوا کہ تا حیات ہی ہو جائے. تو تا حیات نہ صرف صدر کو دیا گیا ہے استثناء، جن کے خلاف خود بہت سارے مقدمات ہیں ماشاءاللہ، وہ خیر نپٹ چکے، شاید ختم ہو چکے، لیکن ان کے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے این آر او بھی جو ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، سارا سبھی کو پتہ ہے. لیکن اب تا حیات صدر صاحب کو بھی اور آرمی کے جو کمانڈرز ہیں ان کو بھی جو ہے تا حیات جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. یہ آج تک نہیں ہوا کبھی کہ اگر کوئی جرم کیا ہے تو پھر دیکھیں آرٹیکل 126 بھی ہے کہ تمام قوانین کو اسلام کے وہ مطابق ڈھانچہ کیا جائے گا، اور اسلام کے منافی کسی قانون کو جو ہے وہ متصور نہیں کیا جا سکتا، وہ کالعدم متصور ہوگا. تو اسلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا خلفائے راشدین ہوں، ایک بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفائے راشدین نے کبھی تشخیص اور تمیز کی ہو کہ یہ چونکہ حاکم ہے، حکمران ہے، یا یہ سپاہ سالار ہے، تو اس کو تو جرم سے جو مرضی کرے، اس کو تو تا حیات استثناء ہے. تو پھر کہاں گیا وہ اسلامی تشخص اس آئین کا؟ یہ تو پریمبل سے شروع ہوتا ہے اور خود جو ہے آخر تک جاتا ہے. عمران خان کے موقف سے آپ کو آگاہ بھی کر سکیں اور اس قوم کو بتا سکیں کہ فسطائیت کس حد تک جو ہے یہ پاکستان کو مغلوب کرنے جا رہی ہے، اور کس طرح عدلیہ عدالتی نظام کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور کس طرح آئین کو جو ہے مسخ کر کے اس کو پامال کیا جا رہا ہے. اور یہ عمرانی معاہدہ جو کہ اتفاق رائے سے 1973 میں منظور ہوا تھا، اور جس میں بعد میں اگر 18ویں ترمیم ہوئی تو بھی ساری متفقہ طور پر قوم نے اس میں جو ہے تبدیلیاں کی تھیں. اب یہ دوسری مرتبہ ہے. اس 26ویں ترمیم بھی شب خون مارا گیا. وہ رات کی تاریکی میں جو ہے آدھی رات کو بلکہ صبح تقریباً ساری رات بیٹھ کر جو ہے وہ ایک جو ہے جس انداز سے کی گئی وہ بھی ساری قوم نے دیکھا، اور اس کے نتائج بھی ساری قوم نے دیکھے. اور ابھی اس 26ویں ترمیم کی شاید سیاہی بھی خشک نہ ہوئی ہوگی کہ اب 27ویں ترمیم اس کو انڈو کرنے کے لیے یا اس کو اوور ریچ کرنے کے لیے اب جو ہے نافذ کی جا رہی ہے. تو اس کے بنیادی چیزیں 2-3 ہیں جس پر میں چاہوں گا کہ آپ کو اپنا موقف اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف اور عمران خان کا موقف بیان کیا جائے. ایک تو دیکھیے آزاد عدلیہ کے بنا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انصاف فراہم کیا جا سکے، اور ہمیشہ اگر نالش ہوتی ہے کسی شہری کو یا کسی شہری کے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے یا وہ کسی چیز کے خلاف جاتا ہے تو وہ لا محالہ سرکاری دسترس ہوتی ہے جس کے خلاف وہ جو ہے جاتا ہے. آئیے پلیز یہ کرسی دے دیں، کرسی لے لیں. تو وہ جو ہے یقینی بات ہے کہ سرکار کے خلاف، اور یہ ہماری دیکھیں روایت، خوبصورت روایت دیکھیں کہ ہمارا پہلا جو چیف جسٹس آف پاکستان تھا سر عبدالرشید، یہ اس نے ایک ریت ڈالی تھی. اور جب لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم، کمبائنڈ جوائنٹ پاکستان کے وزیر اعظم، جو کہ آزادی پاکستان کے ہراول دستے کے طور پر قائد اعظم کے دست راست تھے، وہ تشریف لائے لاہور میں، سرکٹ پر گئی ہوئی تھی سپریم کورٹ، اس وقت فیڈرل سپریم کورٹ ہی تھی. تو انہوں نے وقت مانگا سر عبدالرشید سے کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو ان کی جانب سے جو جواب گیا، انہوں نے کہا کہ معذرت کی کہ میں آپ کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ وفاق کے مقدمات اور وفاق کی جانب سے مقدمات میری عدالت میں لگے ہوئے ہیں، اور میں یہ شائبہ بھی نہیں دینا چاہتا کہ فیصلوں میں کوئی جھول آئی ہے یا کوئی وزیر اعظم کا اس پر کسی انداز سے اثر جو ہے اس پر نظر آئے. تو اس لیے انہوں نے معذرت کر دی پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے. یہ ہماری روایت تھی. اور بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو باقی تو خیر جو کچھ بھی ہوا، لیکن نظام عدل میں ایسا نہ تھا کہ نظام عدل کسی کے جھکاؤ میں آ جائے. اور اگر آپ دیکھیں تو چرچل کو کسی نے سیکنڈ ورلڈ وار میں پوچھا تھا، جنگ عظیم کے وقت پوچھا تھا کہ کیا برطانیہ
یہ جنگ جیتے گا. اور اس وقت پوچھا جب ہٹلر جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ برطانیہ کی اس جو ہے سلطنت یا ریاستوں پر جو ہے حملے کر کے تقریباً سکویز کر رہا تھا، تو لیاقت علی خان نے آگے سے اپنا چرچل نے آگے سے جواب پوچھا، کاؤنٹر کویسچن کیا کہ یہ بتائیے کیا ہماری عدالتیں جو ہیں وہ انصاف فراہم کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ کیا مماثلت ہے، میں نے پوچھا ہے جنگ جیتیں گے. اس نے کہا پہلے جواب تو دیں. جب اس نے جواب دیا کہ اس نے کہا کہ ہاں ہماری عدالتیں یہ کسی انداز سے متاثر نہیں ہوئی ہیں اور وہ انصاف فراہم کر رہی ہیں، تو اس نے چرچل نے کہا کہ پھر ہم جنگ ہار ہی نہیں سکتے، پھر ہم جیتیں گے، اس لیے کہ جس قوم کو انصاف ملتا ہے، انصاف میں جھول نہیں آتا ہے، تو وہ کبھی بھی شکست نہیں کھاتی ہے، تو اس لیے ہم جیتیں گے. تو انصاف آپ اندازہ کیجئے گا کہ انصاف کا کس حد تک ہے. اور وہ اس کی بات سچ نکلی کہ برطانیہ اور بعد میں ایلائز نے جس طریقے سے اس جو ہے جنگ عظیم کو جیتا یا دنیا کا ایک رخ بدلا، وہ بھی سب کے سامنے تاریخ کا حصہ ہے. اب دیکھیے گا کہ یہاں کیا ہوتا ہے، یہ اس کا تھوڑا سا سیاق و سباق میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ کیا ہوا 8 فروری 2024 کو جو پاکستان کے عوام نے ایک بھرپور انداز سے ایک مینڈیٹ واضح طور پر دیا، جس میں انہوں نے جو ہے اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف سے اس کا جو ہے الیکٹورل نشان، اس کا سمبل بلہ چھین لیا گیا، اور اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت تسلیم کرنے سے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انکار کر دیا، اور اس کے باوجود کہ ایک سمبل دینے کی بجائے، ہم تو ایک سمبل لینے گئے تھے، انہوں نے تو جہیز کا سارا سامان دے دیا، اور کسی کو کٹورا دیا، کسی کو جو ہے بلہ دیا، کسی کو چڑی دی، کسی کو فاختہ دی، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا بکھیر کے پھینکا، تاکہ یہ لوگوں میں اتنا ابہام ہو کہ کوئی یکسوئی سے کوئی ووٹ نہ کر سکے. لیکن آفرین ہے پاکستان کے عوام کے شعوری طور پر، انہوں نے ڈھونڈ کر، میرے نیچے جو 4 MPs تھے ان کے بھی علیحدہ نشان تھے، تو میں بھی وضاحتیں کرتا تھک گیا، اس لیے کہ ہمیں تو کیمپین کی اجازت ہی نہ تھی، نہ جلسے کی اجازت تھی، نہ جلوس کی اجازت تھی، اس قدر فسطائیت تھی. اور آپ سوچ آپ کے سامنے ہی ہیں سبھی چیزیں. تو یہ جو ہے اس کے باوجود عوام نے اس ہیوی طریقے سے مینڈیٹ دیا، جس میں ہمارے فارم 45 کے مطابق 180 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی گئیں، اور مسلم لیگ نواز کو صرف اور صرف 17 سیٹیں ملی تھیں. میں خود جہاں سے MNA بنا ہوں NA 122، اس کے ساتھ والے حلقے سے شہباز شریف ہارا ہوا ہے، اس کے ساتھ والے حلقے سے نواز شریف ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا ہے، اور سیالکوٹ سے خود خواجہ آصف جو اس وقت بڑے ببنگ دوہل بولتے ہیں اسمبلی کے اندر بھی، اور پتہ نہیں کہاں بولتے ہیں، وہ ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں. تو مجھے تو خود جو ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے مجھے ٹویٹ بھی کی اور فون کر کے مبارکباد دی اور اپنی شکست تسلیم کی. تو میں نے انہیں کہا کہ بہت شکریہ ادا کیا، میں نے کہا بہت اچھی ریت کو آپ نے جنم دیا ہے، کاش آپ اپنے بڑوں کو بھی یہ بات جو ہے درس دیتے کہ وہ بھی اگر اسی بڑے پن کا ثبوت دیتے تو ان کی بھی قد کاٹ میں اضافہ ہوتا. اگر نواز شریف مان جاتے کہ میں ڈاکٹر یاسمین سے آ رہا ہوں، اور شہباز شریف بھی مان جاتے، تو اس کی ایک اچھی ریت پڑتی. لیکن انہوں نے کہا تو یہ گل پیا کرنا ہے، انہیں مینوں کیا تینوں کا دی کال پئی سی، اور تیرا بھی کچھ کر دے، تو کا دی کال کیتی ہے. تو اب یہ دیکھیے گا کہ 17 سیٹوں والا اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور 180 سیٹیں والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے. اور اگر ہمیں مخصوص نشستیں بھی مل جاتی تو ہم 230 پر پہنچ جاتے، جو 2/3 کے برابر ہوتی. اس لیے انڈیپینڈنٹلی اس رزلٹ کے نتیجے میں جو جنرل الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوا، اس کے مطابق جو ہے آج بھی وزیر اعظم عمران خان نیازی ہے. اور اس لیے اگر اس پہ غلبہ کیا گیا، قبضہ کیا گیا پاکستان پر، پاکستان کی حکومت پر، پاکستان کی ریاست پر، تو اب اس قبضے کے تسلسل میں اب کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے یہ اسی تسلسل میں ہو رہا ہے.
جب الیکشن ٹرائبونلز کے پاس کیسز گئے تو آپ کے سامنے ہے، یہاں جس شخص کے جو ہائی کورٹ کا جج کے ذمہ لگایا گیا اسلام آباد میں، آپ دیکھیں کہ اس جج صاحب نے جب فیصلہ کرنے پہ آیا تو اس کو بھی ایک کنٹروورشل بنا کر اس کو بھی معزول کیا ہوا ہے، یا اب تو بحال ہو گئے ہیں. لیکن یہ فسطائیت کی انتہا ہے کہ پھر ترمیم کر کے، قانون میں ترمیم کر کے ریٹائرڈ ججز کو ٹرائبونل بنا دیا گیا، اور آج تک وہ جو ہے ریٹائرڈ ججز کو، جو پلائبل ججز ہیں، جو اپنے من پسند ججز ہیں، جو اپنے منصف آپ کے اپنے مزاج کے ہوں گے، انہی کے سپورٹ کر دیا گیا ہے. اور ایک بھی فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں کیا دیا جا رہا. یہ اس کانٹیکسٹ میں آپ ذرا دیکھیں. اور پھر کیا گیا ہے ہمارے ساتھ. اب ہم تو جو بنے ہوئے ہیں ہم تو یعنی آگ کا دریا عبور کر کے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وگرنہ کون سی ظلم جو ہے وہ روا نہیں کی گئی ہے. چار دیواری کو پامال کیا گیا، کاروبار لوگوں کے تباہ کیے گئے، ان کو پابند سلاسل کیا گیا. وکلاء جو ہے پی ٹی آئی کا کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جس کو انہوں نے دہشت گردی کے پرچوں میں ملوث نہیں کیا، یا جو ہم لوگ ضمانتوں پر نہیں ہیں. تو یہ فسطائیت کے باوجود الحمدللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور آپ بھی جو ہے قوم اور لوگوں کی آواز بن کے قوم آپ کے سامنے آئے ہیں. اس لیے کہ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو ہیوی مینڈیٹ دیا تھا، آپ نے کیوں ڈاکہ ڈالنے دیا ہے، آپ ہمارے حقوق کیوں نہیں واپس دلاتے ہمیں. تو ہم تو یہ کرتے رہیں گے. اب دیکھیے گا 26ویں ترمیم کس طرح ہوئی. 26ویں ترمیم بھی اسی کا تسلسل ہے کہ اس فراڈ کی بنیاد پر حکومت بنی ہے، جو اس کا طوالت اور تسلط کیسے کیا جائے، اس کا دفاع کیسے کیا جائے، اس کو پرپیچوٹی کیسے دی جائے، اس کو مستقل مزاجی سے مسلم کیسے اس فراڈ کو کیا جائے. تو ویسے بھی قانون یہ کہتا ہے کہ فراڈ ویشیٹس دا موسٹ سولم پروسیڈنگس. فراڈ کی بنیاد پر کوئی بھی چیز ہے، آپ عمارت کا اگر جو ہے بنیاد اس کی ٹیڑھی یا کمزور یا غلط ہوگی تو وہ عمارت اس پر کبھی بھی نہیں ٹھہر سکتی ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی نہیں ٹھہرے گی. تو 26ویں ترمیم بھی اسی کے سلسلہ کی ایک کڑی تھی. اس میں انہوں نے 56 ترامیم لے کر آئے تھے آئین میں، 56. یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا. یہ ان کی میں سمجھتا ہوں ہمت ہے کہ انہوں نے جو ہے بہت ڈٹ کے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس 2/3 نہیں تھی، اور 2/3 پوری کرنے کے لیے ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹوں کی بڑی ضرورت تھی. اس وقت بھی اختر مینگل صاحب اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہے تھے، اور بعد میں جو ہے ان کو لابی سے نکال کر ویل چیئرز پر لایا گیا ان کے 2 سینیٹرز کو. ہمارے بھی 2 سینیٹرز اور 5 MNAs جو ہے اٹھائے گئے. ہمارا ایک سعد اللہ بلوچ جو ہے وہ MNA کو اٹھایا گیا، اس کی بیگم، اس کی ماں کو، اس کی بیوی کو، 16 سالہ بیٹی کو اٹھایا گیا، اور اس کو جس طریقے سے کہا گیا کہ ہم تیرا یہ ایکسپوز کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا کر دیں گے اور وائرل کر دیں گے ویڈیو. تو ایسی شرمناک انداز سے جو یہ کرا کے انہوں نے 26ویں ترمیم کی. اور 26ویں ترمیم کے نتیجے میں ایک آئینی بینچ بنائی گئی. آئینی بینچ نے آج تک جو فیصلے کیے ہیں اب آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیں. آئینی بینچ میں بھی انہوں نے ایک فیصلہ بھی حکومت کے خلاف نہیں ہوا، بلکہ جو پہلے فیصلے کیے ہوئے تھے، ابھی میں آپ کو تفصیل دیتا ہوں، جو فیصلے کیے ہوئے تھے ان ساروں کو ریورس کیا. اور یہی مقصد تھا، مقصود بھی یہی تھا. اور جو یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیسے ان کے ساتھ اس وقت چل رہی ہے، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم جو متفقہ طور پر کی تھی اور جو 1 سال پر محیط تھی، اور میں بھی اس وقت اس قافلے میں موجود تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ ساروں کو میڈل سے نوازا گیا تھا کہ آپ نے بڑا یہ خوبصورت کام کیا ہے، اس لیے آپ کو تو پرائیڈ آف پرفارمنس کے جو ہے ایوارڈز دیے جائیں، اور ریاستی ایوارڈز جو ہے صدر پاکستان، جو اب بھی صدر پاکستان ہیں، ان کی توسط سے ان کو دیے گئے. رضا ربانی کی سربراہی میں وہ کیا گیا. اور رضا ربانی بھی آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا میرا دل تو نہیں کرتا تھا ایک اور معاملے میں، لیکن میں نے بھی پارٹی ڈسپلن کے ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے ووٹ پھر بھی دیا. تو یہ بہرکیف 26ویں ترمیم میں یہ طے پا گیا تھا
کیونکہ ہر مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر جو ہے تنازع ہوتا تھا. تو ایک ہی دفعہ اس کو جو ہے آرٹیکل 175(3) میں اس میں منضبط کر دیا گیا کہ سینئر موسٹ جج جو ہوگا سپریم کورٹ کا اسی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا. تو اس ناطہ سے اب ظاہر ہے کہ سینئر پیونی جج جو اس وقت تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی تھنکنگ جج اور بہت ہی ان کی مدلل اور مفصل قسم کے فیصلہ جاز آتے ہیں، اور انٹرنیشنلی بھی ان کا ایک امیج ہے، اور پاکستان کی جہاں جہاں انہوں نے نمائندگی کی ہے وہاں امپرنٹ انہوں نے چھوڑا ہے. انٹلیکچوئل اتنے وہ ماشاءاللہ جید جج ہیں. ان کو چونکہ انہوں نے ایک مخصوص نشستوں کے کیس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہ صرف پی ٹی آئی جو ہے ایک پولیٹیکل اینٹی ہے، ایک حقیقت ہے، ایک سیاسی جماعت کے طور پر ابھر کر سب سے بڑی ایک حقیقت ہے پاکستان کی، بلکہ ان کی مخصوص نشستوں کا بھی حق ہے، اس لیے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن